صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق وصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک پروردگار عالم تمہارے توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی اگر ہم گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ہم کو پسند کرتا ہے، خداوند عالم ہم کو چاہتا ہے. اور اگر یہ مصداق دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا بندہ اس قدر ہو کہ شام سے ایک شخص آیا ہے، آنے کے بعد کتنا جو ہے فحش گوئی بد کلامی کیا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھوکے ہو، پیاسے ہو، سواری چاہیے، وہ گھر جانا ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، سب کچھ کیا جائے گا. کیوں امام کر رہے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، تو کیسے معلوم چلے گا اگر ہم مظہر آیات جلی کے مظہر نہیں بتائیں گے اس بات کو. اس نے کیا کہا کہ ہم آنے سے پہلے جب امام نے اس طریقے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم جب شام سے چلے تھے تو اگر کوئی پوچھتا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین لوگ کون ہیں تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو میں آپ اور آپ کے بابا کا نام بتاتا. لیکن اگر روئے زمین پر اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ سب سے اچھا کون ہے تو میں آپ اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے بابا کا نام بتاؤں گا. میرے کردار بدل دیتے ہیں سب کچھ. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے خدا بھی ایسا ہی ہے. اگر اس کی بارگاہ میں کوئی استغفار، کوئی توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو خدا اس کو منزلت دے دیتا ہے. خطیب ہے، خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے جب دعائیں ہوتی ہے، خطبہ دینے میں دعائیں کر رہا تھا خدایا ہمارے درمیان جو بھی بدترین شخص ہو، خدایا جو بھی گنہگار ہو، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے خطیب نے کہا، ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہنے لگا ایک بار پھر سے نہیں کہہ سکتے ہو یہ دعا کو؟ پھر اس نے کہا کہ خدا ہمارے درمیان جو بھی اگر بد کردار گنہگار ہو، خدا اس کو معاف کر دے. اب جب یہ خطیب گیا گھر میں سویا تو اس کو خواب میں دیکھا کیا کہ خدا نے اس کے سارے گناہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، خدا بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مگر شرط یہ تو ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. اور جس چیز کے لیے ہم مر رہے ہیں، اپنی آل کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یہ کوئی کام دینے والے نہیں سوائے ہمارے اعمال کے. ایک عارف ہے، عارف سویا خواب میں دکھتا کیا ہے؟ وہ مر گیا ہے، بیوی بچے ماں سب رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا، بیوی کرے میرا شوہر مر گیا. فرشتے نے کہا کہ دیکھ رہے ہو سب تمہارے اوپر گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو اس نے کہا سب سمجھ میں تو آ رہا ہے، گریا کر رہے ہیں. کہا لیکن تم غور کرو، یہ تمہارے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے، صرف اپنے لیے. اس نے غور کیا، ماں رو رہی بیٹا میرا تو سہارا چلا گیا، بیوی رو رہی میں تو بیوہ ہو گئی، میرے سر پر بیوگی کی چادر پڑ گئی، بیٹا میں تو یتیم ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی اور کھلنے کے بعد اب یہ رونے لگا عارف. ماں آ گئی، بیوی آ گئی کہ کیا ہوا اچانک سے، کیوں رو رہے ہو؟ جس دنیا کے خاطر ہم مر رہے ہیں، جس کی خاطر ہم گناہ انجام دے رہے ہیں، جس کے خاطر ہم رشوتیں لے رہے ہیں، جس کے خاطر ہم دلالیاں کر رہے ہیں، جس کے خاطر ہم گناہ کر کے مال حرام کما رہے ہیں، جس کے خاطر ہم گناہ کے ذریعے سے پیسے کو کما رہے ہیں، کوئی ہم میں سے کوئی ہمارا نہیں ہے. عزیزوں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا چلے جاؤ تم لوگ میرے پاس سے. عارف نے کہا چلے جاؤ تم لوگ میرے پاس سے، تم میں سے کوئی نہیں ہے. کہ لگا بیٹا ایسا مت کہو. کہا اچھا فرض کرو بیٹا، فرض کرو ماں اگر ہم مر جائیں. کہا استغفر اللہ، ایسی باتیں نہیں کرتے. کہا اگر فرض کرو میں مر جاؤں تو کیا کہہ کے روئیے گا؟ کہا بیٹا میرا سہارا چلا جائے گا بیوی سے. بیوی نے کہا میں تو بیوہ ہو جاؤں گی، میرے سر پر بیوگی کی چادر پڑ جائے گی. بیٹا سے کہا گیا، بیٹا نے کہا کہ بابا میں تو یتیم ہو جاؤں گا. کہا یہی خواب میں مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی نہیں رو رہا ہے، تم لوگ بھی رو رہے ہو تو صرف اور صرف اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے کوئی نہیں. کہ یہ گیا ہے اوپر تو لے کر کیا گیا ہے؟ خداوند عالم کی بارگاہ میں لے کر کیا گیا؟ برزخ کا سامان اس کے پاس ہے یا نہیں؟ اس کو برزخ کی جب ضرورت پڑے گی تو اس کو ہم ایک سورہ فاتحہ ہدیہ کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟
کس طریقے سے ہم سورہ فاتحہ پڑھائیں گے؟ نمازی اس کی کیسے پڑھائیں گے؟ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اگر انسان کے پاس ہے تو اس کا خود کا اعمال، جس کے لیے گناہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اس کا سہارا بننے والا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا یہ عزیزو اگر یاد ہو کہ محکم ارادہ کریں۔ دوسرا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جس طریقے سے ہم کسی چیز کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اس ذہن میں بار بار آتی ہے، متوجہ دلاتی ہے کہ ہاں ایسا ہونا ہے، ایسا جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ کسی چیز کو اگر ذہن میں ہو جاتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے انسان اپنے گھروں میں کوئی ایسے سائن، کوئی ایسے بورڈ، کوئی ایسا لکھ کے لگائے کہ ہمیں گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا، گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اگر وہ چھوڑنے کے اوپر آمادہ ہے، لکھ کر لگائے۔ تیسرا مسلسل کوشش کرے انسان، ایک دن میں نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہلے کچھ پلاننگ بنی، چلو بھیا دعائیں شروع کرتے ہیں، دعائیں ہوئی، 2 دن ہوئی، 4 دن ہوئی، دعائیں ندبہ کا سلسلہ شروع ہوا، 2 دن 4 دن مہینہ بھر ہوا، ختم ہو گیا۔ بھیا ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہوا 2-4 دن بعد پھر ختم۔ نہیں، مسلسل کوشش کرنا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے عزیزوں، مسلسل۔ آج ہم مجلسوں میں مسلسل کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کیونکہ کوشش نہیں کر رہے۔ آج ہم مسلسل عبادت کے لیے کیوں نہیں؟ کوشش نہیں۔ جس جاب کے لیے مسلسل ہم جا رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اٹھتے ہیں، جاتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، میرے محترم ناظرین، کوشش کریں، مسلسل کوشش کریں کہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا ہے۔ ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، مسلسل کوشش کریں ذہن میں بٹھا لیں کہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا ہے، مسلسل کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد استقامت، محکم ایک دم استقامت، نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ جہاں بولنے کی اجازت دی ہے وہاں بولنا ہے ہمیں، جہاں بولنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی وہ نہیں بولنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، اگر 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے اور لڑائی میں ہمیں ملانے کے بجائے ان میں اور جدائی ڈالنا ہے، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جھوٹ بول سکتے ہو، جائز ہے، اجازت ہے، لیکن وہاں پہ نہیں بھیا ہم تو سچ بولیں گے، ہم تو سچ بولنے والے ہیں، آج تک ہم نے، معلوم ہے تمہارا بھائی، تمہارا دوست ایسا کہہ رہا تھا۔ اب اس میں اور لڑائی بھڑک گئی، اس میں اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اس لڑائی کو خاموش کرو۔ اگر تم نے 2 لوگوں کے درمیان لڑائی سنی تو رسول اسلام کہتے ہیں کہ اس مستحب نماز اور روزے سے افضل ہے کہ پہلے ان کے درمیان صلح کرو پھر مستحب نماز اور روزے کی طرف راغب ہو۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، ہم تو اتنا سچ اس ٹائم بول دیں گے کہ ان کے درمیان اور آگ بڑھ جائے۔ میرے دوستوں، گناہوں سے دوری اختیار کرو، استقامت، محکم ارادہ کرو، محکم ارادہ کرو۔ اگر تم نے محکم ارادہ کر لیا تو یقیناً تم گناہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ ہم سب گناہ سے دوری اختیار کر لیں گے، ہم ذہن میں بٹھائے رہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمارا ذہن اس بات کی طرف آمادہ رہے، مسلسل کوشش کرتے رہیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا۔ اور جس نے مسلسل کوشش کر لیا، مسلسل یہ کام کر لیا، وہ گناہ کی طرف پھر راغب نہیں ہوگا۔ عزیزوں، میرے دوستوں، ایک شخص ہے جو چھوٹے چھوٹے آپ نیک کام کرتے ہیں نا، یہ اس کو ابس مت سمجھیے۔ جو آپ 1 روپے صدقہ دیتے ہیں اس کو ابس مت سمجھیے، اس کو بیکار مت سمجھیے، اس کو رائگاں مت سمجھیے۔ آپ یہ ارادہ کر لیجئے اگر میں نے گناہ کیا تو ہم صدقہ دیں گے، میں نے بیان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ارادہ کریں، اگر یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم سے کم دن میں 1 تسبیح پڑھیں لا حول کی، اللہ باللہ علی العظیم بھی کہہ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کم سے کم 1 تسبیح پڑھیں گناہوں سے دوری کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے۔ ہم کیوں نہیں آرام اٹھاتے؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یا رؤوف ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق ہو، یا مالک ہو، یا ملک ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر گناہوں سے دوری اختیار کرنا، علماء کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ توحید یعنی انا انزلنا 1 مرتبہ اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے گا، شیطان اس دن چاہ کر بھی اس انسان سے گناہ نہیں کروا پائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا محکم ارادہ کریں کہ ہمیں گناہ کی طرف نہیں، ہمیں ذہن ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ کی طرف کوشش ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو اطمینان بخشے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب میں اس میں آپ دیکھیے نا دعائے کمیل میں
شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ لہذا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرو۔ جس دن ہم گناہ سے دور ہو گئے، یقیناً اسی دن ہماری منزل کمال کی منزل پر ہوگی۔ کربلا والے کیا تھے؟ کربلا والے گناہ سے دور تھے، اور گناہ سب سے زیادہ گناہ جو انسان سے ہوتا ہے اس کی زبان سے ہوتا ہے۔ غیبت زبان سے، چغلخوری زبان سے، تہمت زبان سے، جھوٹ زبان سے، کسی کو برا بھلا کہنا زبان سے۔ جس کی زبان اس کو محفوظ نہ کر سکے، کیا فائدہ انسان کو؟ لہذا میرے دوستو، اسی زبان سے جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اسی زبان سے گالی اور برے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ کیوں نکلتے ہیں؟ جب جس زبان سے ہم نے خدا کا نام لیا، جس زبان سے ہم نے ذکر الہی کیا، جس زبان سے ہم نے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، اسی زبان سے گناہ کیوں؟ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد سے زبان کھلے گی تو اہل بیت کی مدح کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کی آسائش اور آرام کے لیے، لوگوں کی تقویت کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، گناہ کے لیے زبان نہیں کھلے گی۔ انسان گالی دے دیتا ہے، ایک گالی کے بدلے قبر میں ایک بچھو، چاہے وہ ہنسی میں ہو، چاہے مذاق میں ہو، چاہے سیریس میں ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بچو اس دن سے بچو جس دن تمہارا نامہ اعمال تمہارے گلے میں یا تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے پشت کی طرف سے ڈالا جائے۔ اس دن سے بچو کہ جس دن انسان اپنے پسینے میں شرابور ڈوبا ہوا فریاد کر رہا ہوگا۔ اس دن سے بچو جس دن سب کی آنکھیں گریاں ہوں تو ہماری آنکھیں خوشحال ہوں۔ اگر چاہتے ہو تو پھر وہ کام کرو جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر گریہ کرنا ہے اہل بیت پر کریں۔ کب کریں گے؟ جب ہم گناہ سے دوری اختیار کریں۔ یہ گناہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یہ گناہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، یہ گناہ انسان کو امام کی محبت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ تو تھا، شمر کس کے خیمے میں تھا؟ آپ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ کیا اور روز اول سے امام کا قاتل تھا؟ یہ روز اول سے قاتل نہیں تھا، امام کے ساتھ تھا۔ امام نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم تم میرے قتل کرو گے؟ نہیں مولا، ایسا کیسے، مجھے قتل کر دیجیے۔ نہیں، جب تک گناہ نہیں ہو جائے، جب تک جرم نہ ثابت ہو جائے، تب تک کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے گناہ بڑھتے رہے، اتنا ہو گئے کہ وہ امام سے کیا ہو گیا؟ دوری اختیار کر لیا۔ شم گناہ اتنا کر چکا تھا کہ امام سے دوری، امام کو دیکھ رہا تھا، امام کے سینے پر سوار بھی تھا، امام کو دیکھ بھی رہا تھا، پہچان بھی رہا تھا، لیکن اس کے گناہ امام کو قتل کے اوپر مجبور کر دے رہے تھے۔ دیکھا آپ نے کربلا والوں، اور جو کربلا والوں کے مقابل میں تھے، کیا امام کو نہیں جان رہے تھے؟ امام حسین کو سب جان رہے تھے، لیکن ان کے گناہ ایسے ہو گئے تھے کہ جو انہوں نے اپنے وقت کے امام کو بھی نہ پہچان سکتے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گناہ سے دوری اختیار کرو کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سامنے بھی آئے تو نہ پہچان پائیں۔ اور جب ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کو پہچان سکیں گے۔ اور پھر کیا فائدہ کہ ہمارے گناہ اس طریقے سے ہو جائیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو بھی نہ پہچان سکیں، ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ کر بھی اس کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اگر گناہ رہے تو پھر ہمارے امام سے محبت کیسی، ہمارے خدا سے چاہت کیسی؟ گناہ سے دوری کریں، لا حول پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، جتنا ہو سکے ذکر الہی کرتے رہیں، جتنا ہو سکے صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید اور ایک مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں تاکہ ہم گناہ سے دوری اختیار کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔